بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں نے آپ کو پہلے سبق کے اندر ایمانیات سے متعلق کچھ باتیں بتلائی تھیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عقیدہ کسی چیز پر پختہ یقین رکھنے کو کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتلائی تھی کہ کچھ کام، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک بلڈنگ سے، جس طرح ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں اور بلڈنگ بنانے کے بعد اس میں پلرز کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے کچھ پلرز ہوتے ہیں۔ اب وہ پلرز کیا کیا ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان، قیامت کا دن آئے گا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اسی طریقے سے انسان کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مین پلرز ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے سبق کا ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ پچھلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عقیدہ ایک ایسا تمام اسلام میں ایک ایسی بنیاد ہے، ایک ایسی بنیادی جز ہے عقیدے میں کہ جس پر یقین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ختم کر دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، مردے جو ہے وہ قبروں سے اڑ جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، سوال جواب کا معاملہ ہوگا، جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اچھے کام کیے ہوں گے تو جنت میں وہ وزن کیا جائے گا، اعمال کا وزن بھاری ہوگا، نیکیوں کا جنت میں، نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا، برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو جہنم میں۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھیں۔ جہنم کے اندر اللہ کا عذاب ہے، جنت کے اندر اللہ نے اپنی نعمتیں رکھی ہیں۔ میں سے آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اس کھیتی میں انسان جو کاشت کرتا ہے نا، آخرت میں اس کو وہی ملے گا۔ یہ جو بھی آپ کو بتایا تھا نا ہم نے کہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا، برے اعمال پر جہنم، اچھے اعمال پر جنت، اس اعمال سے متعلق میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر اس حدیث سے متعلق اس کو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعے پہ، ایک مثال پہ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا اور کہا تینوں سے کہ اپنے اپنے تھیلے لے کر آؤ، باغ میں جاؤ اور وہاں سے جا کر میرے لیے جو ہے وہ تھیلے میں اچھے اچھے پھل ڈال کر لے آؤ۔ وزیر آ گئے، تھیلے ساتھ لے کر آئے، باغ میں پہنچ گئے۔ اچھا، ایک نے کیا کیا، ایک وزیر نے کہ انتہائی لذیذ قسم کے پھل جو ہے تازہ تازہ اچھے اچھے وہ تھیلا بھر لیا۔ اس نے کہا بادشاہ کو دوں گا تو بادشاہ خوش ہوگا، اچھا سے اچھا پھل دوں گا۔ اس نے وہ اپنے تھیلے میں ڈال لیا، لے گیا۔ دوسرا وزیر، اس نے سوچا یار بادشاہ سلامت کو دماغ میں کیا آئی ہے، اس نے کون سا پھل کھانا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے گلے سڑے پھل لیے، گلے سڑے پھل لے کے وہ تھیلا اس نے بھر لیا، وہ گلے سڑے لے کر چلا گیا۔ اسی طرح تیسرے نے اس سے بڑھ کر سوچا کہ بادشاہ نے کون سا پھل کھانے یا دیکھنے یا تھیلا چیک کرنا ہے۔ اس نے کیا کیا، جلدی میں اپنی جان چھوڑانے کے لیے گھاس پھوس ڈال دیے۔ گھاس پھوس بھرنے کے بعد جب یہ تینوں بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ نے حکم دیا اور کہا کہ تینوں کو قید کر دو۔ مثال کو اچھی طریقے سے سمجھنا بیٹا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تینوں کو قید کر دو، اب 2 ہفتے کے لیے ان کا کھانا بند کر دو اور جو چیز یہ اپنے ساتھ تھیلے میں لے کر آئے ہیں وہ ان کو کھلاؤ، بس اب یہ 2-3 ہفتے تک یہی کھاتے رہیں گے۔ اب کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے کوئی معمولی وقت تو ہے نہیں۔ اب جس نے بہت اعلیٰ قسم کے پھل توڑے تھے تو وہ تو مزے میں رہا، اس نے اپنے لیے شاندار جو ہے وہ اپنے بہترین خوبصورت تازہ پھل لیے تھے، وہ کھاتا رہا اور اپنا وقت گزارتا رہا مزے سے۔ اس نے اپنے 2 ہفتے بڑے زبردست خوشی میں گزارے۔ دوسرا جس نے گلے سڑے پھل لیے تھے
وہ اس کو کھانے کے بعد بیمار ہو گیا، بستر مرگ پر پڑا رہا بیچارہ۔ تیسرا جو تھا جس نے گھاس پھوس ڈالی تھی، اس کو تو کھانا ہی نہ ملا، نہ تو ڈالی گھاس پھوس تھی، وہ چل بسا۔ تو بچوں، میرا ایک سوال ہے، اور اس واقعے سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ بالکل ایک باغ کی طرح ہے۔ انسان یہ سوچے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر، اس باغ میں رہ کر کون سے پھل جمع کر رہا ہے۔ کل جب ہم اپنے حقیقی بادشاہ کے سامنے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ جو تھیلے تم نے دنیا میں بھرے تھے ان کو کھولو اور کھاؤ اور مزے کرو، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ آئی میری؟ اس واقعے سے متعلق آپ کو بات سمجھ آئی کہ انسان دنیا کی زندگی میں جو فصل اگاتا ہے اس کا بدلہ، اب ایک کسان ہے، بیج بوتا ہے تربوز کا، گندم کا، کسی بھی چیز کا، تو اس کو وہی پھل ملتا ہے جس کا اس نے بیج بویا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دنیا کی زندگی میں یہاں جو مثال دی دنیا آخرت کی کھیتی سے، ہم نے دنیا کی زندگی میں اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، حسن سلوک کیا ہوگا، اپنے سے بڑوں کی عزت کی ہوگی، علماء کی قدر کی ہوگی، ہے، تو یہ اچھے اعمال ہیں، ہمارے پاس تازہ تازہ پھل ہوں گے، پھر ہم وہاں مزے کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے والدین کی نافرمانی کی، استاد کی بات کو نہیں سنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، لوگوں سے جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے رہے، گالم گلوچ کرتے رہے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے نیکیوں کے تھیلے بھرے ہوں گے، توحید اور سنت پر عمل کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، ماں باپ کا کہنا مانا ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات کیا ہوگا، ہیں، اس نے سیرت، کردار اور بہترین اخلاق رکھے ہوں گے، تو پھر الحمدللہ ہمیں ضرور انعام ملے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا تھیلا بھرا ہوگا وہ عیش کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں وہ خوب مزے کرے گا اور ہر وہ چیز اس کو ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ اور جس نے برائی اور گناہوں اور کفر اور شرک کے تھیلے بھرے ہوں گے، منافقت کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، بددیانتی کی ہوگی، قطع رحمی کی ہوگی، غرور کیا ہوگا، تکبر کیا ہوگا، حسد کیا ہوگا، بغض کیا ہوگا، والدین کی نافرمانی کی ہوگی، اب اس کے تھیلے اگر ان برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے تو پھر سوچیں اب کیا ہوگا۔ اس طرح اور بہت سارے گناہ ہیں، شراب ہے، حرام خوری ہے، بہت سارے انسان لگے ہوتے ہیں نا مختلف کاموں میں، اگر ہم نے اپنی زندگی اس پر گزاری ہوگی اور ہمارے تھیلے میں یہ بھرا ہوگا تو سوچے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس نے برائیوں کا تھیلا بھرا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ فرماتا ہے ہاویہ کیا ہے تم جانتے ہو؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے ہو ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے جو جہنم میں جلائی جائے گی، اور پھر یہی برے اعمال والے لوگ اس کے اندر جلائے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہر انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ قیامت کے دن جب حقیقی مالک کے پاس جائیں گے اور جب وہ حکم دے گا جو تم نے دنیا میں جمع کیا ہے چلو آ جاؤ بھائی، آج تمہیں اس کی جزا و سزا ملے گی، پھر کیا کریں گے ہم؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو یہ میں نے آپ کو عقیدہ آخرت سے ایک مثال دے کر، صرف ایک حدیث کے ٹکڑے سے جو ہے نا میں نے آپ کو بات بتلائی۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس طرح آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت کی تعلیم دی ہے، اسی طرح تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اس طرح کی تعلیم دی، اور ہر زمانے میں یہ بات چلتی رہی ہے کہ اس پر ایمان لانا لازمی اور شرط رہا ہے۔
قرآن مجید ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں قرآن نے صفات بیان کی ہیں ان کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہم ان کو اچھا اجر کیوں دیں گے؟ کیونکہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت پہ یقین رکھنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اہل ایمان کو اس دن کی ہولناکی سے خبردار کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے۔ وہ وقت اس دن سے ڈرو جب تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 281۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے جب تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے۔ اس دن کے محاسبے کا منظر پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال کی آیت ہے 7 نمبر اور 8 نمبر۔ پھر انسان کو وہاں پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، سب پتہ چل جائے گا اس کو وہاں پہ۔ وہ کسی چیز سے پھر بچ تو نہیں سکتا نا، وہاں تو اسے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ یاد رکھیں، عقیدہ آخرت یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں عقیدہ آخرت میں تعمیر سیرت کا کردار، جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں عقیدہ آخرت کا کردار کیا ہے ہمارے لیے۔ انسانی سیرت کی تعمیر میں اس کا سب سے اہم کردار ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے ہی تو انسانی سیرت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آدمی نیک ہے یا بد ہے۔ اس سے جو اچھا ہوگا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جو برا ہوگا اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن بحیثیت مسلمان دیکھیں، جب ہم ایماندار ہو جاتے ہیں، ایمان والے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو محفوظ کرتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جزا سزا کا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ نیکی کی ہوگی جنت ملے گی، بدی کی ہوگی پھر بدی کا بدلہ بھی جہنم میں۔ اب دنیا میں بھی دیکھو آپ، تعمیر سیرت میں کردار کیا ہے کہ دنیا میں بھی جس انسان نے نیکی کی ہوتی ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک انسان نمازی ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا محلے میں اس کو، یار دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، اسے کوئی بھی کام کہہ دو فوراً چلا جاتا ہے، ہر کام کو وقت پہ ادا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ بات، تعریفی کلمات میں اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو اپنا جو ہے نا وہ اپنے ایک چچزاد بھائی کا جو ہے نا وہ واقعہ سناؤں۔ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو وہ بھی میرا ہم عمر ہے، بھی الحمدللہ امام ہے مسجد میں، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ جب وہ چھوٹا تھا، ہم کھیل رہے ہوتے تھے تو ہم اپنے کھیل میں مگن ہوتے تھے، وہ نماز کے لیے چلے جاتے، اور وہ نماز میں اذان ہوتی تھی نکل جاتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی تو وہ تمام جو علاقے کے کچھ ایسے بوڑھے بزرگ ہوا کرتے تھے ان کے گھروں میں جا کر ان کو ایک ایک کر کے لے کر آتا تھا اور مسجد لا کے ان کو چھوڑتا تھا۔ آپ یقین کریں، میں نے اپنے کانوں سے ان کو سنا، وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے نا ہم قیامت میں اس کی گواہی دیں گے، اس کی جنت کی۔ اچھا کیا تو دیکھو نا، اچھا لوگ دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک آدمی برا کرتا ہو، روزانہ آپ کسی کو پتھر ماریں، کسی کی گھنٹی بجا کے بھاگ جائیں، اسی طریقے سے آپ نماز نہ پڑھیں، نماز کے چور ہو جائیں، بدتمیزی کریں، گالم گلوچ کریں، تو کوئی آپ کو اچھا بولے گا؟ لوگ آپ سے محبت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، کہیں گے بھائی اس سے بات نہ کرو، اس سے بات کرو گے تو یہ تو گالیوں پر اتر آ جاتا ہے، بدتمیزی پر آ جاتا ہے، اس سے تو دور رہو بھائی۔ تو معاشرے کا بہترین انسان، بہترین فرد وہ ہوتا ہے جو صالح اور نیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں میں بھی اس کی، دنیا کی آنکھوں میں اس کی عزت بٹھا دیتا ہے، لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اچھے الفاظ میں اسے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ نیکی انسان کو مضبوط بناتی ہے، بدی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ وہ بزدل ہو جاتا ہے نا، پیٹھ پیچھے لوگوں کے باتیں کرنا، کسی کے لیے گڑھا کھودنا، بزدل ہو جاتا ہے۔
لیکن نیک آدمی ہوتا ہے جب اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں دیتا، صرف فائدے دیتا ہے، وہ ہمیشہ نڈر بہادر بن کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب ایک مومن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ زندگی صرف یہیں فنا ہونے والی نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی تو بہت عارضی ہے اور آخرت کی زندگی تو اصل زندگی ہے۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ کیا مقصد ہے؟ انسان بعد والی زندگی میں جو جائے گا تو وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، تیاری تو وہاں کی کرنی ہے۔ ہم تو یہاں کے لیے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ اصل زندگی تو وہ ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جب اس زندگی کا انسان کو یقین ہو جائے گا نا، پھر اس زندگی میں انسان سوچے گا کہ یار مجھے وہاں جواب دینا پڑے گا، میری جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، میں کیا کروں گا۔ جب حقیقی زندگی اس کو پتہ چل جائے گی، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، بس پھر وہ حق کی خاطر جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے دنیا کی زندگی مختصر ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، میں نے ساری زندگی تو نہیں رہنا، بلکہ میں جو کچھ یہاں اچھا کر کر جاؤں گا تو اب اگلی زندگی کے لیے جو میں یہ محنت کر کر جا رہا ہوں تو وہاں اگر میں جاؤں گا تو وہاں مجھے ہمیشہ والی زندگی ملنی ہے، وہ کامیابی مجھے چاہیے۔ اب حق کی خاطر وہ تیار رہتا ہے جان دینے کے لیے، اس کے دل میں ہمیشہ بہادری اور شجاعت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں میری بات۔ وہ بس ابھی اور بھی جو ہے سبق سے متعلق، سیرت اور کردار سے متعلق باتیں ابھی آئیں گی، آگے انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ تھوڑا سا اور جو ہے وہ پیج نمبر 7 اور 8 ہم نے جو ہے نا وہ مکمل کیا ہے، پیج نمبر 9 کو انشاءاللہ بعد میں پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب پیج نمبر 9 بھی ہو جائے گا، ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب ہم اس پر جو ہے نا وہ آگے تفصیل سے پوری بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کے بعد ہم آپ کو سوال جواب کا مرحلہ، جو مشق کا مرحلہ ہے، وہ پھر ہم آپ کو انشاءاللہ تصویریں کھینچ کے بھیجیں گے۔ آپ نے ان تصویروں سے جو سوال جواب ہوں گے اس کو اتار لینا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اسلامیات میں ہمارے پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کامیابی والی آ جائے، ہم ایک کامیاب زندگی کی طرف آ جائیں۔ اسلامیات کا مقصد ہمارا سوال جواب دینا اور یہ چیزیں کرنا، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے ہم جو بھی پڑھیں وہ بات ہمیں یقینی طور پر ہمارے دل میں اتر جائے، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ کام ہے ہمارا۔ ہم اچھے بنیں گے، ہم اللہ والے ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، ہمارے پڑھنے کا مقصد ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرے لیے بھی بہت اہم ہے، تو میں خود سیکھنے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی سیکھیں، میں بھی سیکھوں گا، دین کی معلومات حاصل کریں گے، اسلامی معلومات حاصل کریں گے، انشاءاللہ اپنے لیے بھی فائدہ رکھیں گے اور دوسروں کے لیے بھی جب فائدہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وہ لوگ جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا، انہیں اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو اسی سے متعلق عقیدہ آخرت کا، تعمیر سیرت میں کردار سے متعلق، صبر و تحمل، سخاوت و فیاضی، احساس ذمہ داری، اس سے متعلق انشاءاللہ اور بات بھی کریں گے اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے لیے پڑھانا اور آپ کو جو باتیں میں بتاؤں اس پر میں خود بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دل و دماغ میں ان باتوں کو اتار دے تاکہ آپ بھی 100% کامیابی والی زندگی گزارنا شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔